سکین تیری کی کہانی ہے دو لوگوں کے سچے پیار کی اور اس بھائی کی تکلیف کے بارے میں جو اس کو ملی تھی۔ مووی کی شروعات میں ہم ایسی عورت کو دیکھتے ہیں جو کہ نیند سے جاگ جاتی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی چیز سے وہ بہت ڈری ہوئی ہو۔ ایک روم پر جانے پر اس کو دکھائی دیتا ہے ایک خوفناک چہرہ۔ ایک انسان ہے سیدت جو کہ اپنی زندگی کی کہانی ڈائری میں لکھ کر بتا رہا ہے۔ یہ کہانی ہے میری بہن قادر اور اس کے ہسبینڈ یعنی میرے بچپن کے دوست اورحان کے بارے میں۔ ہماری زندگی میں ایک ایسا کالا سایہ آیا جو کہ میں آج 7 سال کے بعد بھی نہیں بھول پایا۔ اسٹارٹنگ میں قادر اور اورحان دوسرے کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے تھے، پر بڑے ہوتے ہوتے وہ اتنے پیار میں ڈوب گئے کہ انہوں نے شادی کر لی اور پھر وہ ایک دوسرے کے بنا بالکل بھی نہیں رہ سکتے تھے۔ سینز جو ہوتا ہے اور کہانی کی اسٹارٹنگ ہوتی ہے اورحان کا جو کارخانہ ہے وہاں پر سیدت بھی کام کیا کرتا تھا۔ یہاں پر کام کرتے وقت ایک انسان سگریٹ پینے لگتا ہے۔ یہ کوئلے کا کارخانہ تھا جہاں پر سگریٹ پینا سخت منع ہے۔ اورحان غصے میں آ کر اس انسان کو یعنی خلیل کو کام سے نکال کر دیتا ہے۔ خلیل کو بہت سارا لون دینا تھا جو وہ نوکری کے بغیر بالکل نہیں ادا کر سکتا تھا۔ یہ سب ہونے کے بعد کچھ پل آتے ہیں اورحان اور اس کی بیوی قادر کے بیچ۔ وہ دونوں پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ یہ پیڑ ان کے لیے خوش نصیبی لایا ہے۔ قادر اورحان کو گڈ نیوز دیتی ہے کہ شاید ہم ماتا پتا بننے والے ہیں۔ وہ بہت خوش تھے۔ تبھی خلیل جس کو کام سے نکال دیا تھا وہ خود کو پھانسی لگا لیتا ہے۔ اگلی صبح خلیل کی بیوی کارخانے میں آ کر بہت روتی ہے اور اورحان کو بددعا دیتی ہے، تمہارا مقدر بھی اس مٹی جیسا کالا ہو جائے۔ اس بات سے اورحان بہت دکھی ہو جاتا ہے۔ قادر کو اس کا بھائی چیک اپ کے لیے ہاسپٹل لے کر جا رہا تھا۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوا ایک بچہ جس کا نام احمد ہے وہ سیدات کا بیٹا ہے اور جس کی ماں اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ اس کا سپنا ہے کہ وہ بڑے ہو کر انجینئر بننا چاہتا ہے۔ اب اورحان ترنت فون ملاتا ہے اپنے دوست اور اپنی بیوی کے بھائی سیدات کو۔ سیدات یہ سب سن کے بہت شاک ہو جاتا ہے اور تبھی ان سب کو ایک ٹرک آ کے ٹکر مار دیتا ہے اور اب شروعات ہوتی ہے اصلی کہانی کی اور حادثوں کی جو ان کے ساتھ ہونے والے ہیں۔ ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد کچھ مہینے بیت جاتے ہیں۔ سیدات ایک بات شیئر کرتا ہے کہ میری زندگی کے اندر ایسے 3 حادثے ہیں جن کو سوچ کے میں آج بھی کانپ جاتا ہوں۔ پہلا میری پتنی کا اس دنیا سے چلے جانا، دوسرا جو ایکسیڈنٹ ہونے سے پہلے میرے بچے نے مجھ سے الفاظ کہے تھے پاپا مجھے بچا لو، اور تیسرا وہ ایک ہفتہ میں نے ایسی چیزیں دیکھی اور محسوس کریں جس کو کوئی بھی دیکھنا نہیں چاہے گا۔ سین کٹ ہوتا ہے اور ہم کو دکھائی دیتی ہے قادر سفید لباس میں اور اس کو روشنی سے بہت زیادہ چبھن ہو رہی تھی آنکھوں میں۔ اس کا شوہر اورحان لائٹ بند کر دیتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے تم سب بھول گئی ہو اور تم کو سب کچھ یاد آ جائے گا، فکر مت کرو۔ دوسری طرف سیدات کے گھر میں اس کا بچہ پوری طرح سے پیرالائز ہو گیا اور وہ کچھ بول نہیں سکتا تھا، وہ بس دیکھ اور سن سکتا تھا۔ اب سیدات اپنی بیوی کی قبر پر جا کر بہت روتا ہے کہ میں اپنے بچے کا خیال ٹھیک طرح سے نہیں رکھ پایا، مجھے معاف کر دو۔ وہ روز اورحان کے گھر جاتا پر وہ اس سے اتنا ناراض تھا کہ ان سب کا قصوروار وہ اورحان سیدات کو ٹھہرا رہا تھا۔ اسی رات سیدات کو ایک بہت عجیب سا ادرشیہ دکھائی دیتا ہے۔ یہ شروعات ہے اس ڈراونے ہفتے کی یعنی کہ منڈے کی رات کی۔ یہاں پر ایک بہت عجیب بات ہوئی کہ قادر کو اور اس کا بچہ پیرالائز ہو گیا تھا۔ اصل درد تو سیدات کو ہونا چاہیے تھا، پر اورحان اس سے اتنا کیوں ناراض تھا؟ جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے۔ آگے چلتے چلتے رات میں ایک گیٹ کے روم کے باہر عجیب سی آکرتی نظر آتی ہے جو کہ بہت ڈراؤنی تھی۔ اس کی خود کی شکل اور ڈراؤنی شکل میں بدل جاتی ہے۔ اب اورحان آ کر اس کو بہلاتا ہے اور اس سے وعدہ کرتا ہے تم اس روم کے پاس کبھی نہیں جاؤ گی۔ قادر کو سلانے کے بعد اورحان باہر جاتا ہے اور کچھ
जंतर मंतर पढ़ के अपने घर के बाहर एक रेखा बना देता है और अंदर आकर भी मंतर वंतर पढ़ने लगता है। मानो ऐसे लग रहा था जैसे यहाँ पर काला जादू होता आ रहा है। अगली सुबह फैक्ट्री में औरहान और सिद्धार्थ आपस में बात नहीं करते, बल्कि औरहान ने फैक्ट्री में सबसे बात करना छोड़ दिया था। कारण हमें भी अभी तक पता नहीं चल पा रहा। औरहान के माता पिता को दिखाया जाता है, जिसमें औरहान की माँ अचानक से बाहर निकल जाती है, ये कहते हुए कि मैं एक मिशन पर हूँ, कादिर मेरे बेटे को मरवा देगी। असल में औरहान के माता पिता को उनकी शादी कबूल नहीं थी। अब ये बात कब पता चलती है कि औरहान के माता पिता कौन है? उसी दिन औरहान के घर में कादिर को फिर से उसके जैसे दिखाई देने वाली एक डरावनी औरत नज़र आती है। वो डर जाती है और रूम में तोड़ फोड़ करती है, और औरहान जब तक वापस आता है और वहीं कादिर अपने हाथ में उनकी शादी की फ़ोटो लेके बैठी हुई होती है, जिसके अंदर औरहान के माता पिता भी थे। वो कहता है कि इन सब से अब हम बात नहीं करते। अचानक से औरहान को वहाँ पर कुछ अजीब सी आवाज़ें आने महसूस होती हैं। खिड़की से देखने पर उसको नज़र आते हैं उसकी माँ, और वो डर के पर्दा लगा देता है। यहाँ पर कहानी 30% कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन इतने सारे राज अभी तक नहीं खुले हैं। औरहान बाहर जाता है जहाँ पर उसने एक काले बकरे को मार के उस पर कुछ मंत्र वगैरह किया था। वही बकरा सिद्धार्थ को नज़र आता है औरहान के घर के रास्ते पर। सिद्धार्थ औरहान से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो औरहान उसको डरा के भगा देता है और कहता है कि मेरी फैमिली से दूर रहो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अंदर आके औरहान कादिर को वार्न करता है कि बाहर मत जाना और किसी से भी बात मत करना। उसके बाद फिर से औरहान कुछ काला जादू करता है और ये सब चीज़ें दिखाई जाती हैं मंडे को। और मंगल की रात शुरुआत होती है असर डरावनेपन की। उस रात उसको अब सपने में दिखाई देता है उसकी माँ और उसके बेटे की व्हील चेयर पर बैठे हुए, जिसकी शक्ल बहुत डरावनी थी। अचानक से वो उठता है तो सब कुछ पहले जैसा था, पर बाहर आकर व्हील चेयर और सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था। अगली सुबह वेडनेसडे को फैक्ट्री में सिद्धार्थ औरहान से कुछ बात करने की कोशिश करता है और ख़ुद के दुख गिनवाता है कि मेरी भी बहन है वो, और मेरा बच्चा कब से चल नहीं पा रहा है, मेरा दुख भी समझो। लेकिन गुस्से में औरहान उसका गला पकड़ लेता है, ये कहते हुए कि तुमको मैं जान से मार दूंगा, तुमने मेरी ज़िंदगी मुझसे छीन ली। वीडियो को देखते रहिए क्योंकि खूब सारे राज अभी खुलने वाले हैं। उसी रात को कादिर को अपने घर में फिर से अजीब सी चीज़ें दिखने लगती हैं। सिद्धार्थ अपने बच्चे को अपने घर में कुछ तस्वीर बनाता हुआ देखता है। बस तभी एक डोर बेल बजती है। बाहर जाकर देखने पर कोई नज़र नहीं आता, और अंदर आने पर उसकी माँ कहती है कि मैंने तो कोई डोर बेल बजने की आवाज़ नहीं सुनी। वहाँ उसका बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हुआ था और उसने एक डरावनी सी लड़की की तस्वीर अपनी वॉल पर बनाई थी। ये सब देखकर वो बहुत परेशान और सहम जाता है। अब औरहान के घर का सीन आता है। वो अपने माँ बाप की तस्वीर पर भी काला जादू कर रहा था। वो प्यार में इतना पागल हो गया था कि अपने माँ बाप के साथ भी उसने गलत करने का सोचा। ऐसा सीन में बताया गया है। इसके बाद वो तुरंत जाता है अपने माँ बाप के घर, उनकी तस्वीर पे एक मंत्र डाल के एक शीशे के पीछे छुपा देता है। ये सब वेडनेसडे की रात को ही हो रहा होता है। रात के सिद्धार्थ के घर पर सिद्धार्थ परेशान होकर जाता है बाहर सिगरेट पीने के लिए। पीछे से उसकी माँ आकर जिक्र करती है कि बिसाइल एक प्रेस्ट है, तुम उसके पास चले जाओ। वो अंदर जाता है तो देखता है कि उसकी माँ तो अंदर से हिल ही नहीं। अब औरहान के घर में कादिर को आवाज़ आती है और औरहान के वो उसके बाहर निकल जाती है, और अचानक से औरहान गायब हो जाता है। उस लकी ट्री के पास जाकर ये अदृश्य नज़र आता है। ये सब महज एक सपना था। अब थर्सडे की सुबह सिद्धार्थ का दोस्त इसे बोलता है ये सब शैतानों का किया धरा है। मेरी बीवी को भी यही सब चीज़ें दिखाई देती थी। तभी वो जिक्र करता है 20 मिसाइल का। सिद्धार्थ मान जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं वहाँ पर जाऊँगा।
قادر نے یہ مان لیا تھا کہ اورحان مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور مجھے یاد ہو یا نہ ہو پر میرا سب کچھ وہی ہے۔ وہ اسے محبت کرتا ہے، اس کو تیار کرتا ہے اور وہ دونوں بہت خوش تھے۔ یہاں سب کچھ ٹھیک ہوتا ہوا لگ رہا تھا یا پھر چیزیں اور بگڑنے والی تھیں۔ اسی رات سیدت اپنے بیٹے کے ساتھ جاتا ہے۔ وہاں پر پرنس کو پہلے سے ہی ان کا نام پتہ تھا۔ وہ کہتے ہیں تمہیں یہ سننے میں عجیب لگے گا لیکن انہوں نے مجھے تمہارے بارے میں پہلے ہی بتا دیا تھا، لیکن پرنس کہتے ہیں کہ اس دھرتی پر 4 الگ الگ دماغ رکھنے والے جیو ہیں: انسان، فرشتے، شیطان اور جن۔ تم اور تمہارا لڑکا جن کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہو، پر تمہارا بچہ کمزور ہے جس کے کارن جن نے تمہارے بچے کو اپنا شکار بنا رکھا ہے۔ پر جن اس لیے کر رہا ہے تاکہ تم دونوں مجھ تک پہنچ جاؤ، کیونکہ وہ تم لوگوں سے ایک کام کروانا چاہتا ہے۔ پرنس یہ کہتے ہیں میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، لیکن تم کو پوزیس انہوں نے کیوں کیا ہے اور یہ ٹاسک یعنی یہ کام دینے کا کیا مطلب ہے، اس کو سمجھنے کے لیے مجھے کسی کی مدد کی ضرورت پڑے گی۔ تم کل دوپہر میں میرے پاس آنا، ہم کل بات کریں گے۔ اور اب یہاں اورحان کی ماں ہوتی ہے اور رات کے پہر وہ اس تصویر کو شیشے کے پیچھے سے ہٹا دیتی ہے اور فلیش میں بہا دیتی ہے اور بری طرح سے عجیب طریقے سے رونے لگتی ہے۔ اس کا شوہر اس کو چپ کرواتا ہے۔ اور اب یہاں فرائیڈے کی صبح اورحان سیدت کو اپنے پاس بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تم لوگوں کو بہت مس کر رہا ہوں اور اب سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے۔ تمہیں میں اپنے گھر پہ ڈنر پہ انوائٹ کر رہا ہوں، میرے گھر پہ ضرور آنا۔ سیدت پرمیشن لے کر چلا جاتا ہے اس پریسٹ کے پاس۔ یہاں ایک اور عورت پہلے سے ہی سمجھ جاتی ہے کہ وہ لوگ آ گئے ہیں۔ اب یہ عورت وہی ہے جو مووی کی شروعات میں ہمیں دکھائی گئی تھی اور اسی کے ذریعے جن نے پریسٹ کو بتایا تھا کہ سیدت اور اس کا بچہ یہاں آئے گا۔ شروعات کے سین وینسڈے نائٹ کا تھا۔ یا تو یہ عورت خود جن تھی یا ان سے بات کرتی تھی۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس خاص شکتیاں ہوتی ہیں جو ہم انسانی سمجھ کے پرے ہیں۔ یہاں پر یہ لوگ کچھ منتر وغیرہ پڑھنے لگتے ہیں اور یہ بات کرتی ہے مہمت کے اندر کے جن سے اور اس کو سب کچھ سمجھ آ جاتا ہے اور پریسٹ بھی یہاں پر سب کچھ سمجھ گیا تھا۔ پریسٹ کا کہنا ہے جن دماغی روپ سے ہم سے کمزور ہیں، وہ ہم سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے، وہ بس ہمیشہ کان میں پھسپھساتے ہیں۔ پریسٹ سیدت کو کہتا ہے تم روز ایک ایسے گھر میں جاتے ہو جہاں تم کو انٹری نہیں ملتی، یعنی اورحان کا گھر۔ وہاں پر تم کو جانا ہوگا اور ایک کام کرنا ہوگا اگر ان سب سے چھٹکارا چاہتے ہو۔ وہ آج رات 12 بجے تک مہمت روم میں ہی تم کو رکنا ہے۔ تم کو بتایا جائے گا کہ کب تم کو جانا ہے اور اس گھر میں تم کو نظر آئے گا ایک ایسا ہی اینویلپ۔ تم کو بہت ڈراؤنی چیزیں نظر آئیں گی پر تم کو ڈرنا نہیں ہے، پہلے ہی تم نے بہت کچھ جھیل لیا ہے۔ اب فرائیڈے کی رات ہوتی ہے اور اورحان کی ماں پوزیس ہو جاتی ہے۔ پوزیس ہونے کے بعد وہ خود پکشیوں کو مار دیتی ہے پتھر سے، پھر اسی پتھر سے وہ اپنے شوہر کو بھی مار دیتی ہے۔ یہ چیز اورحان کے سپنے میں آتی ہے اور وہ ڈرتے ہوئے اپنی ماں کو فون لگاتا ہے۔ دوسری طرف اس کی ماں کہتی ہے اورحان وہ ہم کو مار دیں گے، تمہارے بابا نہیں رہے اور اب میری باری ہے۔ دوسری طرف سیدت کو سگنل مل جاتا ہے کہ جاؤ اور قادر کو بچا لو، لیکن قادر تو ٹھیک تھی۔ یہاں سٹوری الجھ جاتی ہے اور یہ سب سن کر وہ باہر نکل جاتا ہے اور اس کے قدم اورحان کے گھر کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ اورحان بھاگ کر جاتا ہے اپنے ماں باپ کے گھر پر۔ وہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ اس کے باپ کی موت ہو چکی ہے۔ وہاں شیشے کے پیچھے اس نے تصویر رکھی تھی، وہ بھی اسے نہیں مل رہی۔ باہر دیکھنے پر اس کی ماں بھی نہیں رہی۔ سیدت گھر جاتا ہے، وہاں قادر اس کو دیکھتی رہتی ہے پر ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے قادر اس کو نظر نہیں آ رہی۔ اب وہ اس روم میں جاتا ہے جہاں پر شروعات میں اورحان نے قادر کو جانے سے منع کیا تھا اور بس وہاں پہ اس کو ایک بہت ہی گندی سی بدبو آتی ہے۔ اندر جا کر دیکھنے پر اتنا خوفناک نظارہ تھا کہ اس کی روح کانپ جاتی ہے۔ وہاں پہ کالا جادو کرنے کا سامان تھا اور بیڈ پر ایک ڈیڈ باڈی رکھی ہوئی تھی۔ قادر بھی اس کے پیچھے کرتی ہے، بیسٹ مین تک آ جاتی ہے۔ اب اس ڈیڈ باڈی کو دیکھنے پر سیدت گھبرا جاتا ہے کیونکہ وہ اس کی بہن قادر کی ڈیڈ باڈی ہے۔ قادر کو دیکھ کر ڈر جاتی ہے۔ وہاں پر اس کی ڈیڈ باڈی پر اس کو ملتا ہے ایک اینویلپ جس کو وہ جلا دیتا ہے اور وہاں قادر کی شکل بدل جاتی ہے اور ایک ڈراؤنی شکل آ کر اس کو اپنی دنیا میں لے جاتی ہے۔ تبھی اورحان بھاگتے ہوئے آتا ہے اور کہتا ہے تم نے کیا کر دیا؟
قادر کو یاد کر کے وہ بہت رونے لگتا ہے اور اب کھلتے ہیں اصلی پتے۔ اصل میں ایکسیڈنٹ کے وقت قادر کی موت ہو گئی تھی۔ قادر کو دفنانے کے بعد اورحان کو منظور نہیں تھا۔ اس نے اس کی قبر کھودی اور جن کے ساتھ ایک ڈیل کری کہ مجھے میری قادر لوٹا دو اور اس کے بدلے جو چاہے مجھ سے لے لو۔ ایک شیطانی جن کے روپ میں انہوں نے اس کو قادر لوٹا دی، پر وہ اصل میں جن کی بیٹی تھی، وہ قادر نہیں تھی۔ تبھی اس کو روشنی سے دقت تھی اور وہ اس کو گھر کے باہر جانے سے اس لیے روکتا تھا۔ اس کی یادیں بھی نہیں تھی، پر اس کو بھی پیار ہو گیا تھا اورحان سے۔ اب جن نے اس کی اچھا تو پوری کر دی، پر وہ اس دنیا کی نہیں تھی۔ وہ تکلیف میں تھی، اس دنیا میں یہ رہ رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے لیے ایک شیطان اکراتے دیکھا کرتی تھی، وہ یہی اسی کی شکل تھی۔ حالانکہ اورحان کو جن نے بہت وارننگ دی تھی کہ ہماری بچی ہم کو واپس کر دو، نہیں تو بہت برا ہوگا، لیکن قادر کا پیار اصلی تھا۔ گھر کے سامنے ریکھا بنائی تھی، وہ بھی اس کے لیے تھی۔ گھر میں جادو کرنا وہ قادر کو بچانے کا طریقہ تھا۔ اس نے جن نے سعادت اور محمد کو تنگ اس لیے کیا تھا تاکہ وہ اپنے یہ کام کروا سکیں۔ اس عورت کے سپنے میں بھی وہ اس لیے آئے تھے کہ ہماری بچی کو آزاد کروا دو، پر اورحان نے بات نہیں مانی اور اپنے ماں باپ کی جان بھی گنوا دی۔ اپنے ماں باپ پر بھی اس نے کالا جادو اس لیے کیا تھا تاکہ وہ ان کو بچا سکے اور وہ ان کو پوزیس نہ کریں، لیکن جن نے ان کو پوزیس کر لیا اور اس کے ماں کے ذریعے وہ تصویر کاٹ دی۔ جن نے بہت کوشش کی کہ وہ مان جائے، پر اورحان کے پیار کے جنون کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا۔ آخر میں اورحان شہر چھوڑ دیتا ہے اور سننے میں آتا ہے اس نے خود کو بھی مار لیا ہے، کیونکہ قادر کے بنا وہ رہ نہیں سکتا اور اس نے وعدہ کر لیا تھا تم میری زندگی کی پہلی اور آخری لڑکی ہو جس سے میں نے محبت کی ہے۔ سعادت کا بیٹا 2 ہفتے میں اوپر والے کے کرم سے ٹھیک ہو جاتا ہے، پر وہ اپنی بہن اور اپنے عزیز دوست کا غم بھول نہیں پاتا اور خوفناک نظارے جو اس نے دیکھے تھے۔ اس طرح کا رشتہ ہر جگہ اور ہر مذہب میں غلط مانا جاتا ہے۔ ہم دوسری دنیا کی شکتیوں سے رشتہ نہیں جوڑ سکتے۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریے، لائک کریے، ویڈیو کو اور کامنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو جب تک نہیں آتی، جب تک کے لیے خدا حافظ۔